اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المفرد والمرکب. یہاں ایک مقدمہ لکھ لے مولانا. کہہ رہے ہیں ینقسم اللفظ مطلقا. اب یہاں انہوں نے کس کو تقسیم کیا ہے؟ لفظ کو. صحیح ہے، جو کہ اس سے پہلے ہم نے کیا کہا تھا؟ ہاں یہاں لکھیں، تھوڑا سا ایک مقدمہ لکھ لے مولانا. مصنف نے کہا ینقسم اللفظ مطلقا. مفرد مرکب ہم لفظ کی تقسیم کیوں کر رہے ہیں مولانا؟ ہمارا کام کس سے ہے؟ لکھیے جیسا کہ گزر چکا ہے کہ منطقی کی غرض جیسا کہ گزر چکا ہے منطقی کی غرض ہاں کیا لکھا آپ نے؟ جیسا کہ گزر چکا منطقی کی غرض. ہاں منطقی کی غرض معانی سے متعلق ہوتی ہے، الفاظ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. الفاظ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اس لیے جان لیں کہ معنی تقسیم ہوتا ہے مفرد و مرکب کی طرف. یہ بھی ریکارڈ ہو جائے کے مادھیم سے کتنی چیزیں پاسبل ہو چکی ہے. آئیے چلیے کیا ہے؟ معنی تقسیم ہوتا ہے مفرد و مرکب. ہاں معنی تقسیم ہوتا ہے مفرد و مرکب کی طرف، لفظ تقسیم نہیں ہوتا. لیکن مصنف نے یہاں لفظ کو مفرد و مرکب میں تقسیم کیا ہے. صحیح ہے کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے مولانا؟ لفظ کو مفرد و مرکب. ہاں کس نے تقسیم کیا ہے؟ جو کہ منطقی کا کام کیا ہے؟ معنی سے. لفظ سے پہلے ہم کہہ چکے ہیں کہ نہیں کہہ چکے ہیں؟ معنی سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. الفاظ کا لینا دینا. ارے ہاں الفاظ سے لینا دینا نہیں، بلکہ کس سے اس کا رابطہ ہوتا ہے؟ معنی سے ہوتا ہے. اب یہاں پہ لکھیے اور آگے لکھیے. ایسا اس لیے ہے کہ جب دو چیزوں میں اتحاد ہوتا ہے کیا لکھا؟ جب دو چیزوں میں اتحاد ہوتا ہے تو ایک کا حکم دوسری کی طرف سرایت کرتا ہے. تو ایک کا حکم دوسری کی طرف سرایت کرتا ہے. آفرین فاطمہ کے حاضر لگا. اور جو حکم یہاں ہم ذکر کر رہے ہیں لفظ کے لیے، کیا لکھا؟ کر رہے ہیں حکم کے لیے.
کیا؟ اور جو حکم ہم یہاں ذکر کر رہے ہیں لفظ کے لیے، ہاں لفظ کے لیے وہ معنی کی حکایت کر رہا ہے. ہاں کہہ رہا صحیح ہے کہ لفظ مفرد اور مرکب میں تقسیم ہوتا ہے، کیا لکھا؟ صحیح ہے لفظ مفرد اور مرکب میں تقسیم ہوتا ہے، لیکن اصل مقسم معنی ہے. لیکن اصل مقسم معنی ہے، لیکن اس کی نسبت لفظ کی طرف دی گئی ہے. لیکن اس کی نسبت لفظ کی طرف دیا ہے، لیکن اس کی نسبت لفظ کی طرف دی گئی. ہاں اس اتحاد کی بنا پر کہ جو لفظ و معنی کے درمیان پایا جاتا ہے. سمجھ گئے؟ اس اتحاد کی بنا پر کہ جو لفظ اور معنی کے درمیان پایا جاتا ہے. چلیے اب آ جائیے، کہہ رہے ہیں ینقسم اللفظ، مقدمہ اگر آپ نے لکھ لیا کریں ینقسم اللفظ مطلقا. اب سمجھ میں آیا لفظ کو کیوں انہوں نے کہا ہے؟ اصل تقسیم میں کس کی ہے؟ معنی کی ہے، لیکن لفظ کو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ لفظ و معنی میں کیا پایا جاتا ہے؟ اتحاد پایا جاتا ہے. صحیح ہے. ینقسم اللفظ مطلقا. اچھا جب مطلقا انہوں نے کہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کس لفظ کی بات ہو رہی ہے؟ اصل لفظ کی تقسیم ہونے کی بات نہیں ہو رہی ہے یہاں پہ. نہیں کہنا غیر معتبر فیہ ان یکون واحدا او متعددا. صحیح ہے، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ وہ واحد ہو یا متعدد ہو، لفظ ایک ہو یا لفظ کئی ہوں. یعنی ایک معنی کے لیے لفظ ایک ہو یا ایک معنی کے لیے لفظ متعدد ہوں. الی قسمین. صحیح ہے، دو قسموں کی طرف. کون کون سے قسمیں ہیں وہ؟ کہا مفرد وَيَقْصُدُ الْمَنْطِقِيُّونَ بِهِ. اور مفرد سے منطقی کیا مراد لیتے ہیں مولانا؟ جس کا جو دلالت نہیں. ہاں اب یہاں منطقیون جب کہہ رہے ہیں مولانا تو اس سے یہ الگ کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ نحویوں کی اصطلاح کیا ہے، کچھ اور ہے. صحیح نا، نحویوں کے ہاں مفرد الگ ہے، منطقیوں کے ہاں مفرد الگ ہے. عبداللہ نحویوں کے ہاں مفرد نہیں مرکب ہے، لیکن ان کے ہاں منطقی کے ہاں مفرد ہے. تو یہاں مراد کون ہے؟ مفرد سے مراد منطقی. اولا اللفظ الذی لا جزء لہ، ایسا لفظ جس کا کوئی جز نہ ہو اس کو کہیں گے مفرد. مثل الباء فی قولک کتبت بالقلم. تو یہ جو با آ رہا ہے کتبت بالقلم میں، یہ با کیا ہے مولانا؟ مفرد ہے. صحیح ہے. اور اسی طرح سے وقع فعل امر من وقع یقی. اسی طرح سے قے کیا ہے مولانا؟
یہ کہا فعل ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ مفرد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا کوئی جز نہیں ہے. اس کا جز نہیں ہے. کیوں مولانا؟ جز کا معنی سمجھ رہے ہیں آپ کیا ہے؟ مرکب ہونے کے لیے 4 شرطیں ہیں. لکھ لیں. اب بات آ ہی گئی تو لکھوا دوں میں. لکھیے. مرکب ہونے کی 4 شرطیں ہیں. 4 شرطیں پائی جائیں گی تو مرکب ہوگا مولانا. پہلی شرط لکھیں. لکھ لیں، پہلے ہیڈنگ ڈال لیں. لفظ کے مرکب ہونے کے لیے 4 شرطوں کا ہونا ضروری ہے. ایسے لکھنا ہے، لکھ لیں، یا شارٹ میں لکھنا ہے لکھ لیجئے. نمبر 1 کہ لفظ کا ایک جز ہو. لفظ کا ایک جز ہو، جیسے عبداللہ. یہ مفرد نہیں نا عبداللہ. ارے عبد اور اللہ 2 جز ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس نگاہ سے دیکھیے اس کے جز ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے نا. عبد الگ ہے، اللہ الگ ہے، 2 جز ہیں. تو اس کس میں جائے گا؟ مرکب. ان یکون الجز ہو مولانا. دوسرا لکھیں جز کے معنی ہوں. مولانا ٹھیک ہے. کیا ہو؟ لحظہ ₹10 دے دیجیے گا مجھے. چلیے یہ باقی تو پڑھ کے مہربانی کرتے حساب دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا لکھا؟ جز کے معنی ہو. جز کے معنی ہو، یعنی جو جز ہے ان جز کے اپنے کیا ہونے چاہیے؟ معنی ہو چاہیے. تیسرا لکھے مولانا. اس کی مثال کوئی. ارے عبداللہ ہی لے لو. عبد الگ ہے، اللہ الگ ہے نا. دونوں کے معنی ہے. جی جی. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا لکھیں کہ وہ معنی جو جز کے بنائے گئے ہیں وہ اس پر دلالت کرے. وہ معنی متکلم کا مقصود ہو. اگر یہ تمام شرطیں پائی جائیں گی تب جا کے مرکب ہوگا، ورنہ مرکب نہیں ہوگا. صحیح ہے. وہ معنی متکلم کا مقصود ہو. چوتھے کا وہ معنی متکلم کا مقصود. ہاں، یعنی جو متکلم مراد لے رہا ہے اس کا ایک مقصد ہو بولنے کے بعد. ٹھیک ہے. ٹھیک انشاءاللہ. چلیے ثانین سے کل پڑھیں گے. والحمدللہ رب العالمین.